بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين والصلاة والسلام على عبده ونبيه أمينه وصفيه حافظ سره ومبلغ رسالته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الإمام الرضا عليه السلام لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد. الصلوات. شب شہادت حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. امام علیہ السلام کے اقوال میں سے امام کا ایک نورانی فرمان آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امام فرماتے ہیں لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد فی العبادت اتکالا علی حب آل محمد. عمل صالح کو اور عبادت میں کوشش کو ہم محمد و آل محمد کی محبت پر اکتفا کرتے ہوئے ترک مت کرو. ولا تدعوا حب آل محمد و تسلیما لامرہم اتکالا علی العبادت. اسی طرح اپنی عبادتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہماری محبت کو اور ہمارے امر کے سامنے تسلیم ہونے کو، ہماری اطاعت کو ترک مت کرو. فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَحَدٌ دُونَ الْآخَرِ. اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. ہماری محبت عمل صالح اور عبادت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اور عبادت و عمل صالح ہماری محبت کے بغیر قابل قبول نہیں. اس حدیث کے پہلے حصے میں مولا فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْاجْتِهَادَ فِي الْعِبَادَةِ. دو چیزیں، عبادت میں کوشش، اجتہاد فی العبادہ، اور عمل صالح کو ترک مت کرو. یہ دو اہم اصطلاحات ہیں، کم بیان کرتے ہیں، ہم ان کو کھولتے نہیں ہیں. توجہ کریں، قرآنی مطالب میں، قرآنی الفاظ میں بہت گہرائی ہوتی ہے. ہم سرسری گزر جاتے ہیں ان الفاظ سے، جس کی وجہ سے قرآن جو مطالب ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، محمد و آل محمد جو مطالب ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ مطالب پہنچتے نہیں ہیں. عمل صالح کا ترجمہ ہم نیکی کر کے گزر جاتے ہیں. جب ہم اس قدر سرسری ترجمہ کریں تو کہاں سے یہ اسرار کھل جائیں گے، کہاں سے یہ مفہوم اور معانی ہم تک پہنچیں گے. قرآن نے کثرت کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح نجات کے لیے.
ایمان اور عمل صالح کو قرآن نے شرط قرار دی ہے۔ عمل صالح کا اردو میں عرض کیا کہ ترجمہ نیکی کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے احسن عمل، اس کا ترجمہ بھی نیکی کرتے ہیں۔ قرآن میں بر ہوا ہے، بر کا لفظ استعمال ہوا ہے لن تنالوا البر، چوتھے پارے کے آغاز میں، اس کا ترجمہ بھی نیکی کرتے ہیں، جبکہ ان تمام کے اندر ان کے معنی کے اندر اختلاف ہے، الگ الگ معنی ہے۔ عمل صالح خود لفظ سے ہی واضح ہے، عمل صالح یعنی ایسا عمل جس کے اندر صلاحیت ہے، عمل صالح یعنی صلاحیت والا عمل۔ کس چیز کی صلاحیت؟ صالح اردو زبان میں بھی ہوتا ہے، صلاحیت سے ہی صالح بنا ہے۔ عمل صالح یعنی صلاحیت والا عمل۔ کس چیز کی صلاحیت؟ اٹھانے کی صلاحیت، پرواز کرانے کی صلاحیت، کمال تک پہنچانے کی صلاحیت۔ بس عمل صالح ہر نیکی کو نہیں کہتے، عمل صالح اس نیکی کو کہا جاتا ہے جس کے بدلے ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ عمل کرنے والے کو اٹھاتا ہے، اپنے رب کے قریب کرتا ہے، پرواز بھی کراتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کو انجام دینے سے صرف ثواب ملتا ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ثواب کے علاوہ اس عمل کرنے والے فاعل کو بھی پرواز کراتے ہیں۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے عمل صالح۔ قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اس طرح کہ جو بھی عزت کا خواہاں ہے، جو بھی عزت چاہتا ہے، من کان یرید العزت، جو بھی عزت کا خواہاں ہے، فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ منبع عزت اللہ کی ذات ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے عزت اپنی اطاعت کے اندر رکھ دی ہے، لیکن لوگ اس عزت کو سلاطین کے درباروں کے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، قرآن کہتا ہے من کان یرید العزت، جو بھی عزت کا خواہاں ہے، فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف، ذات باری تعالیٰ کی طرف صرف اور صرف پاکیزہ نفوس صعود کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں پستی سے، چونکہ انسان پستی میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں خلق کیا ہے، مگر اس انسان کو، اس خوبصورت انسان کو، اس احسن المخلوق کو ہم نے اسفل السافلین میں رکھا ہے، سب سے پست درجے کے اندر رکھا ہے۔ اب اس پست درجے سے کچھ نفوس، کچھ انسان صعود کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، پرواز کرتے ہیں، کمال حاصل کرتے ہیں، ترقی حاصل کرتے ہیں، مگر کیسے؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبِ، اللہ کی طرف صعود کرتے ہیں کچھ کلم طیب، کچھ پاکیزہ نفوس، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، ان پاکیزہ نفوس کو، ان کلم طیب کو عمل صالح اٹھاتا ہے، عمل صالح پرواز کراتا ہے، عمل صالح صعود کراتا ہے۔ جو چیز پرواز کراتی ہے اس کا نام ہے عمل صالح۔ نفس کا پاکیزہ ہونا پہلی شرط ہے، اور اس پاکیزہ نفس کو پرواز کرانے کے لیے دوسری شرط عمل صالح ہے۔ مثال کے طور پر آج کل سائنسی میدان کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ راکٹس کے ذریعے سے، راکٹس آسمان میں بھیجتے ہیں، راکٹس کے ساتھ سیٹلائٹس کو بھیجتے ہیں تاکہ باہر زمین کے مدار میں گھومیں۔ ان سیٹلائٹس کو بھیجنے کے لیے راکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور راکٹ دیکھیں جہاز کا جو پرواز ہے وہ کیا کہتے ہیں اردو میں، عمودی ہے، ہورزنٹل ہے، لیکن راکٹ کی جو پرواز ہے وہ ورٹیکل ہے، بلندی کی طرف ہے۔
راکٹ پرواز کرتا تھا، جو کہ راکٹ کے اندر فیول ہوتا ہے، راکٹ کے اندر گیسز ہوتے ہیں، وہ گیسز جل جاتے ہیں، ان کو جلایا جاتا ہے، گیسز کے جلنے سے اس راکٹ کو طاقت ملتی ہے۔ یہ ایندھن ہے، گیسز کچھ خاص گیسز ہوتے ہیں، یہ گیسز یہ ایندھن کہلاتا ہے۔ یہ ایندھن اس راکٹ کو پرواز کراتا ہے اور زمین کے مدار سے بھی باہر لے جاتا ہے۔ اسی طرح زمین پر بھی گاڑی بغیر ایندھن کے چلتی نہیں ہے، جہاز بغیر ایندھن کے پرواز نہیں کر سکتا، خود انسان بھی بغیر ایندھن کے چل پھر نہیں سکتا جب تک کھانا نہ کھائے۔ بس ہر حرکت کے لیے ایندھن چاہیے، خصوصاً جو حرکت بلندی کی طرف ہو، کمال کی طرف ہو، صعود ہو، اس کے اندر زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، قیمتی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک راکٹ کو زمین سے آسمان کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ انسان جو اسفل السافلین میں ہے، اس کو پرواز کرانے کے لیے، اس کو رب عظیم تک پہنچنے کے لیے، بارگاہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ان کو بھی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ایندھن کا نام ہے عمل صالح۔ یہ عمل صالح اس انسان کو، اس کلمہ طیب کو، اس پاکیزہ نفس کو پرواز کراتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اللہ تعالیٰ کی طرف صرف پاکیزہ نفوس صعود کرتے ہیں۔ جو منحوس نفوس ہے، جو خبیث نفوس ہے، وہ اسی اسفل السافلین میں پیدا ہو کر یہیں پر مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پاکیزہ نفوس یہاں سے پرواز کرتے ہیں، ہوتے زمین پر، لیکن ان کے نفوس آسمان کی طرف سیر کرتے ہیں، اور یہ سیر اور یہ سفر عمل صالح کراتا ہے۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے عمل صالح، جو اس انسان کے نفس کو پرواز کرائے۔ دوسری چیز جو مولانا نے بیان کی ہے، آپ عمل صالح کو ترک مت کرو، اور دوسری چیز والاجتہاد فی العبادت، عبادت میں کوشش کو ترک مت کرو۔ اجتہاد، جہد، جد و جہد جسے کہتے ہیں، اردو میں جد و جہد کہتے ہیں، جہد غلط ہے، عربی میں لفظ جہد ہے، جد و جہد، جد و بھی نہیں ہے بلکہ جد و جہد ہے، اصل لفظ جد و جہد ہے۔ جہد کوشش کو کہتے ہیں، بذل الوسع کو کہتے ہیں، جتنی طاقت ہے اس تمام تر طاقت کو خرچ کرنے کو جہد یا جہد کہا جاتا ہے۔ کوشش، ایسی کوشش جس کے اندر پوری طاقت صرف ہو جائے۔ بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو سنبھال کر رکھتے ہیں، یہ کوشش نہیں ہے، یہ جہد نہیں ہے، پوری طاقت لگا کر کوئی کام کرنا۔ اجتہاد کوشش کو کہتے ہیں، غیر معمولی کوشش کو کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ الْاجْتِهَادَ فِي الْعِبَادَةِ، عبادت میں کوشش کو بھی ترک مت کرو۔ عبادت، خود عبادت کا مفہوم بھی وسیع ہے۔ عبادت ہر اس جائز عمل کو کہا جاتا ہے جو رضائے پروردگار کے خاطر انجام دیا جائے، لیکن کچھ عبادتیں واجب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں وہی عبادتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر نماز، عبادت کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا بہترین نمونہ وہ عبادت کا بہترین مصداق نماز ہے۔ جس طرح لفظ استاد سننے سے ہمارے ذہن میں معلم، ٹیچر ذہن میں آتا ہے، جبکہ اور بھی معنی ہے استاد کا، جو ورکشاپ کے اندر بچے کو کام سکھاتا ہے یہ بھی استاد ہے، ڈرائیور کنڈکٹر کے لیے استاد ہے، یہ سب استاد ہیں، لیکن استاد کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں وہ نہیں آتے، معلم آتا ہے، ٹیچر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلمی میں اور اس استادی میں خاص ربط ہے، لفظ استاد اور معلمی میں خاص ارتباط ہے، یہ اتم المصداق ہے، سب سے اہم ترین مصداق ہے، اس وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہی مصداق آ جاتا ہے۔ اسی طرح عبادتیں بہت ساری ہیں، ہر کام، ہر جائز کام اللہ کے رضا کے خاطر انجام دیا جائے۔ جو شخص صبح گھر سے نکلتا ہے، جاب پر، ملازمت پر، قربتاً اللہ نکلتا ہے تاکہ بچوں کے لیے روزی کمائے، واپس آتا ہے، یہ 8 گھنٹے جو انہوں نے کام کیا ہے، یہ 8 گھنٹے اس کی عبادت ہے۔ اگر قربتاً اللہ یہ کام کرے، اللہ کی خاطر کرے، عبادت ہے۔ بس عبادت کا دائرہ وسیع ہے، لیکن عرض کیا کہ نماز چونکہ اہم مصداق ہے، اس وجہ سے عبادت کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ عبادت میں کوشش کو ترک مت کرو، کوشش کرو، سستی نہ ہو عبادت میں،
عبادت میں سستی نہ ہو۔ عبادت میں سستی بہت زیادہ ہے، توجہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات میں سے ایک علامت، اہم ترین علامت یہی بیان کی ہے کہ منافق جب نماز کے لیے آتا ہے تو سستی کے ساتھ آتا ہے، بے رغبتی کے ساتھ، بغیر شوق تو اس کو دھکے دے کے اگلے صف میں لایا جاتا ہے، خود لپک کر آگے نہیں آتا۔ اگر آگے پیسے تقسیم ہو جائے، اگر آگے لنگر تقسیم ہو جائے تو جس طرح ہم لپکتے ہیں، لنگر کھانے کے لپکتے ہیں، فائدے کے کاموں میں لپکتے ہیں، لیکن صف اول میں نماز کے لیے ہم لپکتے نہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے کہ آپ جاؤ آپ جاؤ۔ یہ بے رغبتی ہے۔ جس کے اندر نماز کے لیے رغبت ہے، عبادت کے لیے رغبت ہے، وہ دوسروں سے آگے بڑھ کر کوشش کر کے صف اول میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سستی کی علامت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز قائم ہوتی ہے تو منافقین کیا ہوتے ہیں؟ قاموا، نماز تو پڑھتے ہیں، تو ذکر منافق بھی نماز پڑھتا ہے، مگر کس طرح پڑھتا ہے؟ قاموا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سستی کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ زبردستی اس کو نماز پڑھانے کے لیے لایا گیا، شوق کے ساتھ نہیں، رغبت کے ساتھ نہیں۔ یہ منافقت کی علامت ہے جس کے اندر یہ محسوس ہو جاتا ہے، جو کہ ہم سب، میں اور آپ سب اپنے اندر اس علامت کو ڈھونڈے۔ اگر عبادت کے اندر سستی ہے تو سمجھو کہ منافقت کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، منافقت کا کیڑا پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے کہ منافقت کی علامت، منافقین کی علامت یہ ہے کہ نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو نماز میں سستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں سستی کے ساتھ آتے ہیں، بے رغبتی کے ساتھ آتے ہیں۔ بس امام فرماتے ہیں لا تدع العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتکالا علی حب آل محمد، ہماری محبت پر اکتفا کرتے ہوئے عمل صالح کو اور اجتہاد فی العبادت کو، عبادت میں کوشش کو ترک مت کرو، اور اسی طرح ولا تدعوا حب آل محمد وتسلیما لامرہم اتکالا علی العبادت، اسی طرح ہماری محبت پر اکتفا کرتے ہوئے، ہمارے امر کے سامنے تسلیم ہونے پر اکتفا کرتے ہوئے عبادت کو ترک مت کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَحَدٌ دُونَ الْآخِرِ، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ محبت اہل بیت، توجہ کریں، محبت اہل بیت ڈائریکشن ہے، یاد رکھیں، محبت اہل بیت ڈائریکشن ہے، محبت اہل بیت سمت ہے۔ یہ سمت ضروری ہے۔ مثلا جس کا قبلہ درست نہ ہو، کہا جاتا نا کہ اس کا قبلہ ہی خراب ہے، جس کا قبلہ ہی خراب ہو وہ کوشش جتنا بھی کرے نہیں بڑھ سکتا، غلط راستے پر جائے گا۔ سب سے پہلے، حرکت سے پہلے، کوشش سے پہلے اپنی سمت درست کرو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم پہلے اپنا وجہ کو درست کرو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے وجہ کو دین حنیف کی طرف کرو، اپنے قبلے کو درست کرو، اپنے سمت ڈائریکشن کو ٹھیک کرو۔ محبت اہل بیت ایک سمت ہے، ڈائریکشن ہے۔ ولایت اہل بیت راستہ ہے، محبت اہل بیت سمت ہے، ڈائریکشن ہے، اور ولایت اہل بیت، امامت اہل بیت یہ راستہ ہے۔ پہلے سمت درست کرو، پھر اس راستے کے اوپر چڑھو۔ مگر توجہ کرے، سمت درست کرنے کے بعد محبت اہل بیت کے ذریعے سے اپنی سمت اور ڈائریکشن درست کرنا ہے۔ اس کے بعد امامت و ولایت کا اقرار کر کے راہ امامت و راہ ولایت کو اپنانا ہے۔ اب اس امامت کے راہ پر، اس راہ ولایت پر چلنا کیسے ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس مومن کو اس راہ پر چلاتی ہے؟ عرض کیا تھا اس چیز کا نام ہے عمل صالح، ایندھن ہے۔ عمل صالح ایندھن ہے جو مومن کو راہ امامت پر، راہ ولایت پر درست سمت میں چلاتا ہے۔ عمل صالح ایندھن ہے، جس طرح یہ ایندھن جہاز کے اندر ایندھن، راکٹ کے اندر ایندھن، یہ راکٹ کو یہ ایندھن پرواز کراتا ہے، اسی طرح یہ عمل صالح بندہ مومن کو اس صراط مستقیم پر حرکت کرواتا ہے۔ عمل صالح نہ ہو، فقط محبت اہل بیت ہو، تو اس شخص کی طرح ہے یا اس گاڑی کی طرح ہے
جو ہائی وے پر موٹر وے پر چڑھی ہے لیکن پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، ختم، رکی ہوئی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے، اس موٹر وے پر چلنے کے لیے، اس ہائی وے پر چلنے کے لیے اس گاڑی کو ایندھن کی ضرورت ہے۔ ولایت اہل بیت و محبت اہل بیت اور اسی طرح امامت اہل بیت ایک راستہ ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے، اور وہ ہے عمل صالح۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ فقط محبت اہل بیت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، فقط ولایت اہل بیت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس اقرار کے ساتھ آپ عمل صالح اور اجتہاد فی العبادت کو بھی کسب کریں، چونکہ بغیر عمل صالح کے اور بغیر عبادت میں کوشش کے آپ اس راہ امامت پر چل نہیں سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ دیکھیں، عرض کیا تھا کہ اس حدیث کے اندر بہت سے مطالب ہیں، اگر تفسیر کرے تو کئی نکات ہیں اس کے اندر۔ آخری مطلب بیان کرتا ہوں۔ آج عالم اسلام میں، آج پوری دنیا کے اندر، خصوصاً آج عالم اسلام میں، اسلامی دنیا میں اسلام کے لیے بھی، دین کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی دو بڑے خطرے ہیں۔ ایک خطر ناصبیت کا ہے اور دوسرا خطر نصیریت کا ہے۔ شیعوں کے اندر نصیریت کا فتنہ ہے، سنیوں کے اندر ناصبیت کا فتنہ ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں تباہ کن ہیں، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تباہ کن یہ فتنے ہیں۔ کب ایک انسان، کب ایک مومن، کب ایک مسلمان ناصبیت کی طرف جاتا ہے اور کب ایک مومن، کب ایک شیعہ نصیریت اور غلو کی طرف جاتا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اگر آپ نے دونوں چیزوں کو لے لیا تو آپ شیعہ کہلاؤ گے، لیکن اگر ایک کو لوگے، مثلا امام نے فرمایا لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتکالا علی حب آل محمد، عمل صالح اور اجتہاد فی العبادت کو، عبادت میں کوشش کو ہماری محبت پر اکتفا کرتے ہوئے ترک مت کرو۔ اگر جس نے محبت اہل بیت پر اکتفا کرتے ہوئے عبادت میں کوشش اور عمل صالح کو ترک کیا تو یہ نصیریت کی طرف جا سکتا ہے، یہ غلو کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اپنی عبادتوں پر اکتفا کرے اور اپنے کار خیر پر اکتفا کرے، اپنے صدقات پر اکتفا کرے، اپنی زکوٰۃ پر اکتفا کرے اور اہل بیت سے اپنا دامن اور رشتہ توڑ دے، ان کی محبت قبول نہ کرے، ان کی مودت قبول نہ کرے، ان کی اطاعت قبول نہ کرے، ان کی ولایت و امامت قبول نہ کرے، تو یہ ناصبیت کی طرف جا سکتا ہے۔ ناصبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو محمد آل محمد سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ دو خطرے ہیں، اگر ایک کو لیا تو ناصبیت کا خطرہ ہے، دوسرے کو چھوڑا، اور دوسرے کو لے کر پہلے کو چھوڑا تو نصیریت اور غلو کا خطرہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے پیروکاروں کے لیے نہ اپنے محبت اہل بیت و ولایت اہل بیت پر اکتفا کرتے ہوئے عبادت میں کوشش اور عمل صالح کو ترک کر کے نصیریت کی طرف جانا ہے، اور نہیں آپ نے اپنی عبادتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہماری محبت اور ہماری ولایت کو ترک کر کے ناصبیت کی طرف جانا ہے، بلکہ آپ نے دونوں کو لے کے جانا ہے۔ محبت اہل بیت بھی لے لو، امر اہل بیت کے سامنے، امام کے امر کے سامنے تسلیم ہونے اور اطاعت کو بھی لے لو، اور ساتھ ساتھ عمل صالح اور عبادت میں کوشش کو بھی ساتھ لے لو۔ اور ہمارے ائمہ طہار، تمام ائمہ طہار کی سیرت دیکھو، تمام اماموں کی سیرت دیکھو، وہ عبادت میں بھی صف اول میں تھے اور اطاعت پروردگار میں بھی صف اول میں تھے۔ ائمہ طہار ہر چیز کو، ان تمام چیزوں کو لے کے جاتے تھے۔ جہاں پر مولا کائنات رات کی تاریکی میں مسجد کوفہ کے اندر پروردگار کی عبادت میں اس طرح سے گڑ گڑاتے تھے، اس طرح تڑپ کر عبادت کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ جس طرح ایک شخص کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اس تکلیف میں جس طرح وہ ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، اسی طرح مولا کائنات مسجد محراب کے اندر تڑپ رہی تھی۔ یہ عبادت تھی، اور اطاعت کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں کوئی ایسا میدان نہیں تھا جس میں مولا کائنات صف اول میں نظر نہ آئی،
اسی طرح شیعہ بھی ائمہ اطہار کے پیروکاروں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہر میدان میں صف اول میں نظر آئے، عزاداری میں صف اول میں ہو تو عبادت میں بھی صف اول میں نظر آئے۔ آج ایک طرح سے عبادت اور عزاداری کے اندر تقابل کیا جاتا ہے، جو عبادت میں آگے ہوتا ہے وہ عزاداری میں پیچھے ہوتا ہے، جو عزاداری میں آگے ہوتا ہے وہ عبادت میں پیچھے ہوتا ہے۔ یہ اختلاف، یہ فرق ختم ہونا چاہیے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں میں فرق نہ کرنا، محبت لے کر اطاعت و عبادت اور عمل صالح کو ترک نہ کرو، اور عمل صالح اور عبادت لے کر محبت اہل بیت کو ترک نہ کرو۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آج شب شہادت حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں۔ امام کا ایک لقب غریب الغربا ہے۔ غریب الغربا، غریب عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو وطن سے، دیار سے دور ہو، دیار غیر میں ہو، اور غربا اس قسم کا غریب جو بہت دور ہو، وطن سے بہت دور ہو۔ ائمہ اطہار میں خود امام کی جملے ہیں کہ مولائے کائنات مدینہ سے، رسول اللہ سے، اجداد سے، اولاد سے دور ہے نجف میں، مگر پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر سینکڑوں انبیاء کے ہمراہ ہے۔ اسی طرح سامرہ میں امام ہادی علیہ السلام اپنے فرزند امام عسکری علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں غریب الغربا ہوں، چونکہ تن و تنہا ہوں، دور بھی ہوں وطن سے، دیار سے، اور تنہا بھی ہوں۔ امام علیہ السلام وہ واحد ہستی ہے، وہ واحد امام ہیں جس نے اپنی حیات میں ہی سفر پر روانگی سے پہلے ہی اہل و عیال کو جمع کر کے حکم دیا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، اور گریہ کرنے کا حکم دیا، ماتم کرنے کا حکم دیا۔ یہ واحد امام ہے، زندہ امام ہے جس پر ماتم کیا گیا، جس پر گریہ کیا گیا۔ عزادارو، امام علیہ السلام غریب الغربا، دیار غیر میں، ظالم حاکم کے دربار میں جب بلایا گیا، امام نے ابا سلط سے فرمایا، اے ابا سلط، جب میں دربار سے واپس لوٹوں اور میرے سر پر اگر رضا ہو تو مجھ سے نہ بات نہ کرنا، مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں، لیکن اگر رضا اوڑے بغیر آؤں تو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ ابا سلط کہتا ہے کہ میں دربار کے باہر منتظر تھا امام کا، میں نے دیکھا امام علیہ السلام دربار سے باہر آئے، مگر امام کے سر پر رضا، امام نے رضا اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، امام کے پیچھے پیچھے گھر آیا۔ امام نے فرمایا، اے ابا سلط، دروازے بند کر دو۔ امام علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے۔ عزادارو، زہر کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ زہر کھانے والے کو پیاس لگتی ہے، تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے پانی طلب کیا ہوگا اور ابا سلط نے پانی ضرور دیا ہوگا۔ کل کی رات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی رات تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور تاریخ میں ہے کہ اس قسم کا زہر امام کو دیا گیا تھا کہ جب مولا حسین امام حسن کے قریب آئے،
امام نے بھیا کو دلاسے دیے کہ بھیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مولا نے فرمایا اے ابا عبداللہ دلاسے نہ دو بلکہ وہاں موجود تشت کو اٹھاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے جب تشت اٹھایا کیا دیکھا، تشت میں امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے نظر آئے۔ امام حسین علیہ السلام رونے لگے۔ مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا اے ابا عبداللہ آپ روتے کیوں؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جو دن آپ پر آنے والا ہے وہ دن کسی پر نہیں آئے گا۔ عزادار امام رضا علیہ السلام زہر کی اس تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام ائمہ طہار کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آخر وقت اپنے جد مولا حسین سے شباہت پیدا کرنے کے لیے تمام ائمہ طہار نے اپنے نیچے سے قالین اور بستر کو ہٹایا۔ امام رضا نے بھی حکم دیا کہ بستر کو ہٹایا جائے، قالین کو اٹھایا جائے۔ ریت پر خاک پر امام علیہ السلام لیٹے اور اپنے جد مولا ابا عبداللہ کو یاد کیا۔ عزادارو تمام ائمہ طہار نے اپنی آخری حالت میں، اپنی آخری مصیبت میں بھی جد مولا حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کی۔ ابا صلت کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک جوان گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے پوچھا اے جوان میں نے دروازے بند کیے تھے، آپ کیسے داخل ہو گئے؟ اس جوان نے کہا اے ابا صلت وقت نہیں ہے، یہ کیوں پوچھتے ہو؟ جو پروردگار مجھے مدینہ سے خراسان پہنچا سکتا ہے کیا وہ میرے لیے دروازے نہیں کھول سکتا؟ میں آپ کا وقت کا امام ہوں، امام محمد تقی ہوں۔ جلدی سے پانی تیار کرو، جلدی سے کفن تیار کرو، بابا کو غسل دینا ہے، بابا کو کفن دینا ہے۔ عزادارو امام علیہ السلام اگرچہ غریب الغربا تھے، اگرچہ دیار غیر میں تھے، لیکن اے امام خوش نصیب تھے آپ کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے، جب دنیا سے چلے گئے آپ کے فرزند نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اور تاریخ میں ہے کہ ایسا جنازہ امام رضا علیہ السلام کا اٹھایا گیا، اس سے پہلے کسی امام کا ایسا جنازہ نہیں اٹھایا گیا۔ عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا۔ عزادارو ادھر امام رضا علیہ السلام کی ایک بہن معصومہ قم، عزادارو تاریخ کے اندر دو بہنیں منفرد ہیں جن کو بھائی سے بہت محبت تھی۔ عزادارو ایک بہن زینب تھی جنہیں بھیا حسین سے بہت محبت تھی، ایک بہن معصومہ قم تھی جن کو بھیا رضا سے بہت محبت تھی۔ عزادارو جناب معصومہ قم عزادارو مدینہ سے نکلی تھی بھیا کی زیارت کے لیے۔ جب قم کے مقام پر پہنچی عزادارو خبر ملی آپ کا بھیا امام رضا شہید کیے گئے۔ عزادارو خبر کا سننا تھا، عزادارو جناب معصومہ قم بے ہوش ہو جاتی ہے، غش کھا جاتی ہے۔ بی بی آپ پر سلام ہو، صرف آپ نے بھیا کی شہادت کی خبر سن کر آپ بے ہوش ہو گئی۔ میرا سلام ہو بی بی زینب پر، اس بی بی زینب پر کہ جو روز عاشور 70 قدم کے فاصلے پر بھیا کو دیکھ رہی تھی، اس حالت میں کسی میرے لعین خنجر اٹھاتا ہے، بھیا حسین کے سر مبارک پر خنجر کو چلاتا ہے۔ ادھر بہن زینب تڑپ رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔